الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس نشست میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے مضامین قرآن، جس کو ہم آسان طریقے سے قرآن کریم میں بیانات، وہ موضوعات، وہ مضامین جو قرآن کی روشنی میں قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے، ہم ان کو یہاں زیر بحث لاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابتدا میں ہم نے کچھ صورتیں رکھی، کچھ مخصوص آیات لیے، پھر ہم نے سورہ شعراء کا مطالعہ کیا جس میں رسولوں کے واقعات کو ہم نے تفصیلی پڑھا۔ خاص طور پہ اس کو پڑھنے کا مقصد ہمارا تھا کہ ہم عبرت لیں اور نصیحت لیں، کیونکہ ہم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بن کر آئے اور آج بھی ہمارے لیے حجت ہے قرآن، تو ہمیں قرآن سے عبرت اور نصیحت لینا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا تاکہ ان نبیوں کے بھی واقعات ہم پڑھیں جو کہ جلیل القدر انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، جس میں ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی پڑھے۔ اور پھر ایک ایسے نبی جو رسول بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک نشست ہو چکی ہے، آج ہم اس کی دوسری نشست کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن نے ان واقعات کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اور ابتدا میں ہم آیات بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن وہ تسلسل و ربط باقی نہیں رہتا تھا، تو اب میں صرف آیات کا وہ ترجمہ جو رواں ترجمہ ہے وہی پیش کرتا ہوں، اور مزید ڈیپتھ میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں گروپ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پہلی نشست میں ہم نے کچھ چیزیں سمجھ لی تھی، آج پھر تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ ان کا تعارف، نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ دو نام ہمیشہ آپ کو ساتھ ملیں گے قرآن کریم میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا، حالانکہ ان کی والدہ اسی قوم سے تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ایک نشست رکھیں گے۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو دعوت دو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی اگلی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کا نام لیتے ہیں لیکن اپنی قوم نہیں کہتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو کہ قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ کہ کس قدر قرآن پرفیکٹ ہے، کہ یہاں پر چیلنج ہو جاتا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نسل جو ہے والد سے چلتی ہے اور اس بات کو ہر قوم ہر مذہب جانتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کہہ دیتے کہ بنی اسرائیل اپنی قوم، تو یہ سوال ہو جاتا، چیلنج ہو جاتا۔ قرآن نے اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بہرحال تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لقب ان کے جیسے روح اللہ، کلمت اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح کہا۔ مقام ولادت فلسطین، بیت الحم، دعوت ان کے فلسطین کے مختلف علاقے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مدت نبوت تقریباً 30 سے 33 سال بتائی جاتی ہے تاریخی اعتبار سے۔ اسی طرح ان کی اہم خصوصیات ہم نے پڑھی جو کہ بہت ساری ہے ماشاءاللہ۔ معجزاتی پیدائش، یعنی کہ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدائش ہوئی ان کی۔ اللہ کا کلمہ اور روح کہا گیا ہے ان کو، کلمتہ اور روح منہ، اللہ نے، قرآن کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ گہوارے میں گفتگو، یہ ان کا ایک اور معجزہ تھا، پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر دیا اپنی۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر دعوت، یعنی کہ جو کہ سابقہ شریعت چلی آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی تصدیق اور اسی کی دعوت لے کے آگے بڑھے۔ توحید اور تقوی جو کہ بنیادی اس کے جز تھے، اس کو ہی تقویت دی، آگے پہنچایا، اور بڑے زور و شور کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک جا کر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور بائبل اگر ہم میں سے کسی نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ مثالیں دی ہیں قیامت کی اور توحید کی اور تقوی کی،
جو کہ عام طور پہ ہمیں قرآن میں بھی اس زور کے ساتھ نہیں ملتے. اللہ کے قرآن بہت زور کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے، انہی کو حوالہ دے کے بیان کر رہا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں یہ بہت زور کے ساتھ مطلب پرزور انداز میں پایا جاتا ہے. معجزات کی کثرت، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور شفا، مردے کو زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنا دینا، یہ بھی اہم معجزات ہیں. اس پہ پچھلی مرتبہ ایک جملہ جو ہم نے کہا تھا کہ خدائی صفات ہیں بیسکلی یہ، کہ یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہر جگہ جہاں یہ ذکر آیا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ ہے، اور اس سے ہی متعلق ہمارے آج کا موضوع آخر میں آئے گا. جیسے میں نے کہا زہد و تقوی کے حوالے سے دنیا سے بے رغبتی، عبادت میں حد درجہ خشوع تھا ان کے. پھر ان کے ساتھ بھی صحابہ اکرام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی طرح انصار یا حوارین ان کے ساتھ تھے، جو مخلص ساتھی ان کے کہلائے. کم تعداد میں تھے لیکن ان کے مددگار بنے. ایون کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو جب مثال دیتے ہیں کہ انصاری بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، تو ان کی مثال دی کہ حوارین نے جس طرح کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تم بھی ایسے ہی بنو. تو پھر یہ ان کے لیے خاص ایک مطلب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حوارین ان کو ساتھی دیے تھے. بنی اسرائیل کی آزمائش، یعنی کہ جو اس کے بعد جو ہے تکذیب ہوئی، سازش ہوئی اور ان کو قتل کی کوشش کی گئی. پھر اللہ کی حفاظت میں آنا، جو کہ قرآن کہتا ہے نہ مصلوب ہوئے نہ قتل، اللہ نے اٹھا لیا. قیامت کی نشانی، یہ ایک موضوع چلا تھا ہماری پچھلی مرتبہ بھی اور آج بھی ہوگا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بتانا. نرمی اور شفقت، بیماروں کی جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیماروں کے لیے شفا کا کام کرتے تھے. اور عام طور پہ ہمارے یہاں مسیح ڈاکٹر اس کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لقب سے کہا جاتا ہے کہ بیماروں کی شفا اور کمزوروں کی مدد. اعلان بشارت، آخری جو بات انہوں نے کی کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ نام لے کر احمد کہہ کر ان کی طرف سے بشارت دی گئی، جس کو قرآن نے بھی نقل کیا گیا. اس کے بعد ہم نے جو سابقہ سبق پڑھا اس میں مختصر ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ہم نے 3 سٹیجز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک تو وہ ہے کہ بی بی مریم کا انتخاب، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان سے ہوئی، مطلب ان سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ، اور ان کی ولادت تک کے واقعات ہم نے پڑھے تھے، جس میں تفصیل یہ تھی کہ مریم علیہ السلام کی قبولیت اور پرورش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. ان کے والدہ نے جب نظر کی تھی تو اللہ نے آل عمران میں سے بتایا کہ مریم کو خاص طور پر قبول کیا گیا، ان کی پاکیزگی اور پرورش کی گئی، ان کو بالکل سیپریٹ پرورش کی گئی. زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی، سرپرستی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن دازی کے تحت مقرر ہوئے تھے. پھر مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتوں نے مریم سے کہا علیہ السلام نے کہ تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں ایک بیٹے کی بھی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، جو اللہ کا کلمہ اور ایک باعزت رسول ہوگا. روح کا پھونکا جانا، یہ بھی ظاہر اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. سورہ مریم میں بیان ہے کہ ایک فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونک دی گئی، جس سے اللہ کی قدرت سے حمل ٹھہر گیا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی تھی درمیان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی کہ ان معاملات کے بعد اب ان کی ولادت ہوئی. مریم علیہ السلام تنہا دور کسی جگہ گئیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر وہ قوم کی طرف آئیں. جب اعتراض ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی گواہی دی گہوارے میں، یعنی کہ ایک بچہ جو گود کا ہو اس کا بولنا کسی طرح بھی انسانی عقل سے قبول نہ کرتی، وہ خود بول پڑے اللہ کے حکم سے. اور وہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بندگی کی بات کی اور کتاب ملنے کی خبر دی. پھر آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، اللہ نے ان دونوں کو انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا ہے. اب یہ جو ہم نے پڑھا تھا، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے پڑھ لی ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات بالکل ایکسیپشنل ہیں.
ان کا پیدائش، ان کے معاملات ہمیں پتہ ہے، ایک اللہ کے مطلب ناممکن سی چیز لگتی ہے، ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد ان کو جو معجزات دیے ہیں دیگر انبیاء سے بالکل مختلف ہے. اچھا، یہ ایک رسول تھے. رسول کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ آتے ہیں اور اپنی قوم کو آخری حد تک حجت تمام کر کے دنیا میں ہی وہ قیامت کی ایک شکل برپا ہوتی ہے، عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ پوسٹ پون کر دیا گیا اور اسے آگے بڑھا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بشارت دی اور چلے گئے. یعنی کہ یہ بھی ایک ایکسیپشنل بات ہے کہ رسول کے لیے معاملہ نہیں ہوتا. کوئی نبی، کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نے قانون بتایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے. قتل کی جب بات آئی، جب قتل کے سب کے معاملات ہو گئے تو آخر یاد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ان کے ہاتھوں قتل ہونے نہیں دیا. تو یہ نشانیاں ہی تھی جو در حقیقت بتائی گئی. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج ان کے معجزات، یہ بات یہ یاد رہے کہ ان معجزات سے پہلے بھی ایک بات کی گئی تھی. در حقیقت وہ مشرکین یا بنی اسرائیل بھی موجود تھے، یہود، وہ قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ اعتراض بھی بہت سارے تھے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. اس ضمن میں یہ بات آتی ہے. یہاں ضمناً تعلیم تورات و انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو ہی لے کر آئے تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ربانی نعمت، معجزات اور آخری گواہی تک ان آیات میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. آیات کیا کہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا. اب یہاں بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے. جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، میری اس عنایت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی، اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی، تائید کی تھی. تم گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. ہم یہ معجزات یاد دلائے جا رہے ہیں. اور اس وقت جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، یعنی کہ نبوت عطا کی، یعنی تورات اور انجیل کی جو تعلیم تھی اسے جاری کیا. اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اب بتایا کن کو جا رہا ہے؟ جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ در حقیقت اللہ کے ایک نبی تھے. تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، وہ بھی رسول تھے، تو وہی تعلیم تھی جو تورات اور انجیل کی تعلیم تھی. اور اس وقت جب تم میرے حکم سے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، جاری ہے سلسلہ، جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے، پھر اس میں پھونکتے اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اور اس وقت جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور اس وقت جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان کے منکروں نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہ عام طور پر رسولوں کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، اسی چیز کا تذکرہ ہے. اور اس وقت جب میں نے حواریوں کو ایما کیا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس وقت جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اب یہ خاص واقعہ ہے اور ہمارے یہاں اس واقعے کی کتنی شکلیں بگاڑ دی ہیں. در حقیقت ہوا کیا تھا، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، آج ہم اس کو حقیقت میں پڑھیں گے. حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. مائدہ کا معنی یہی ہوتا ہے دسترخوان، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. مطلب معجزہ طلب کر رہے ہو، یہ معجزہ آسان نہیں ہے، آگے تذکرہ آ جائے گا. سچے مومن ہو مطلب ایمان لانے والے ہو تو یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں
اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی تھی اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ اب یہ دیکھیں خاص ایک بات ہے، اللہ کے ایک نیگیٹو بات لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل کیا۔ اچھا صرف ان کی ہی بات نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل قدر نبی تھے، اور ان کے بارے میں یہ قرآن سورہ البقرہ میں یہ بات آتی ہے، کیف تحیی الموتى، اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتے ہیں آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہو، موت یعنی کہ مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ بولتے ہیں قالوا بلا لتطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی واقعہ، یہی چیز انہوں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں مانا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی مثال صحابہ کرام کو دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے نقل کر کے بتا دیا کہ یہ اطمینان اور یقین کی کیفیت آنے کی وجہ ایک آخری لیول میں اللہ کو جاننے کے لیے یہ دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس پر جو جواب ملا، اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ پروردگار ہم کو عطا فرما اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر لی، اللہ کا جواب آتا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد جو تم سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں جب یہ باتیں ہوں گی۔ اب یہاں میں مزید اس کی وضاحت تھوڑی کر دوں۔ معجزات طلب کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے جب معجزہ آ جائے پھر بھی منکر ہو جائے پھر بچت نہیں ہو سکتی۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے جب یہ کہا، مطلب انہوں نے کھلم کھلا اللہ کو سامنے دیکھنے کی بات کی تو ان کو موت دے دی گئی۔ پھر بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ان کو آگے پھر ان کی نسلیں چلی، پھر ان کو عبرت ہوئی اس بات کی، وہ جو محدود لوگ تھے ان تک یہ واقعہ تھا، پھر ان کی نسلیں چلی، پھر انہوں نے عبرت لی اس بات پہ۔ معجزات کا طلب کرنا اللہ عطا کر دے گا، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں اللہ کے معجزات تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے معجزات اتنے آسان نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور اگر مان بھی لیں تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کیا ہم اس ایمان پر ہیں اس کو دیکھنے کے بعد؟ یہ سوال ہے، میں اپنے آپ سے اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ تو پھر اور یہ بھی کہ جب انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اب یہ ان کا کردار ہے ان کے جانے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ یہ بھی تو انہوں نے کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل میں کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اب یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان بنی اسرائیلی کو کہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی۔ سوال تو آگے بھی ایک آیت آئے گی، اس میں بھی بات آئے گی، مزید تفصیل کریں گے۔ میں ان پر نگراں رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگراں رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔
اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ ان کے لیے باغوں میں، اب وہ جنت کی وہ بشارتیں، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ معجزات کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن ضمناً جو بات اس میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ رسول کی جو دعوت ہوتی ہے اس کو قبول کرنا۔ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دیے، اس کے بدلے میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہی معبود بنا دیا، کہ پھر اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے اپنے رسول سے۔ ابتدا میں یہ بات تھی تمام رسولوں کو جمع کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کیا تھا، تو یہ بات حقیقت ان کے سامنے کھول دی گئی۔ پھر جو اہم بات میں نے پچھلی کلاس میں بھی تھی اور اس کلاس میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی بڑی دلیل بتایا۔ سورہ زخرف کی آیات ہیں، اصل آیت تو 61 ہے، لیکن ہم سیاق سے لیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو عیسائی اور بنی اسرائیلی جو بھی ہیں، یہود و مشرکین، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیرو بھی تو ایسے اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اب ان کی روایات بتا رہے ہیں کہ وہ بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بحث در بحث بات کو اٹھانے کے لیے، بات گمانے کے لیے باتیں کر، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو۔ یہ اب ان کے لیے کہا گیا ان کا کام ہی یہی ہے، لڑنا۔ وہ ابن مریم، اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کر رہے ہیں، وہ ابن مریم ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا، اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہوتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ یہ بھی اللہ اس چیز کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ ابن مریم قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو۔ اب سوال کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے قیامت سے کہ آنے والی ہے، انہوں نے بات گما دی اور یہ کہا کہ ہمارے جس عیسیٰ علیہ السلام کی تم مثال دے رہے ہو، وہ تو اس کے پیروکار تو یہ کہتے ہیں کہ وہ معبود تھے، تو ہمارے معبود زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ مطلب بات کو پلٹا، اللہ تعالیٰ نے بات گما کے وہیں پہ لا کے ان کو بات بتا دی کہ قیامت کی جس چیز سے انکاری تم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی ہی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ بڑے پرزور طریقے سے انہوں نے وہ باتیں رکھی تھی جو قیامت میں پیش ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ بھی بتا دیا جو قیامت میں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ تذکرہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی تھے۔ جیسا میں نے کہا کہ اب 2-3 پہلو نظر آتے ہیں۔ ان کے معجزات ایسے ہیں جیسے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ دوسرا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ پرندے میں جان ڈال دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کے جان دیتے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جس کو ہم نے کہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ، جو کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم رکھے تھے اور وہ ان معجزات کو دکھا رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں در حقیقت وہ قیامت کی ہی نشانی ہے جو کہ اللہ برپا کرے گا۔ یعنی کہ ایک دن آئے گا جس طرح حضرت عیسیٰ مردے کو اٹھا رہے ہیں، اللہ بھی اٹھا لے گا،
اور یہ سب چیزیں اسی سے لنکڈ ہوتی ہیں. اس کی تفصیل میں مولانا مودودی نے بڑا اچھا حاشیہ لکھا ہے، اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں. ساری باتیں انہوں نے رکھی مختصراً اور آخر میں اپنی رائے رکھ دی. مجھے بات بالکل مطلب دل کو لگی اور میں نے اسی رائے کو اپنایا ہے کہ یہ رائے بالکل ٹھیک لگتی ہے مجھے. بہرحال یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوا. تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی بار. اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ میں بنائے. ان آیات کو سمجھنے والا، صحیح معنوں میں قرآن کا فہم لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ ہمارے پاس کافی وقت ہے ابھی، اگر آپ لوگ سوالات رکھنا چاہیں، چونکہ سوالات یقیناً آئیں گے، اور موضوع اگر کچھ مطالعہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. جی آپ لوگ انمیوٹ کر کے سوالات کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال نہیں ہے. میرے لیے آج حیرت ہے کہ آج کوئی اگر سوال نہ ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا علی بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں کے یہ ڈاؤٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تھا اور بعد میں واپس دنیا میں بھیج دیا گیا، اور وہ قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے کیونکہ ایسی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے یا قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. تو اس کا کہاں تک آپ کا اس کے بارے میں کوئی رائے ہے کہ ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے؟ اور کیونکہ اب تو یہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے اس چیز سے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو اس چیز کے بارے میں آپ کوئی رائے دینا جی. اچھا، رائے تو بہرحال ہے، لیکن وہ آخری نشست کے لیے رکھیں تو کیسا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ وہ آیتیں آئیں گی جہاں پہ وہ تذکرہ آیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ. بالکل مناسب ہے، ٹھیک ہے بالکل. اور ایک جملہ ذرا کر لیں کہ آپ نے کہا وہ آ گئے ہیں، آئے نہیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آئیں گے. اور مطلب میری رائے کیا ہے میں بھی اگر بتا دوں تو شاید اگلی نشست سے پہلے آپ لوگ کچھ نہ کچھ رائے قائم کر لیں گے. آپ لوگ بھی مطالعہ کیجئے گا سورہ آل عمران کی اور سورہ نساء کی آیتوں کا. میں شیئر کر دوں گا PDF آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ بھی اپنے طور پہ مطالعہ کیجئے گا، پھر ہم کوئی رائے قائم کریں گے. ظاہر ہے آراء تو پہلے سے موجود ہیں، اختلاف موجود ہے. ہم ان میں سے اس رائے کو قبول کریں گے جو ہمارے عقل و سمجھ کے لیے، جو قرآن کی روح سے ہمیں بہتر لگتا ہے، ہم اسی کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ باقی مذاہب کے اندر بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہ آئیں گے. اچھا، اس میں ویسے احادیث میں بھی تھوڑے سے آپ تحقیق کیجئے گا. کوئی اتھینٹک صحیح حدیث جو ہے نا، اس بات کو اس طرح بیان نہیں کری جس طرح ہمارے لوگ خود بخود بیان کرتے ہیں. وہ بات ضمناً کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کی جا رہی جس طرح ہمارے یہاں لوگوں نے بڑا چڑھا کے باتوں کو بیان کیا ہے. لیکن بہرحال رائے موجود ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دیگر مذاہب میں بھی ہے، اور ایون کہ دجال میں بھی، دجال کا آنا، خروج دجال، وہ بھی اس سے متعلق ہے. امام مہدی کا آنا وہ بھی اس سے متعلق ہے. اور یہ احادیث اور ظاہر دیگر اسرائیلی روایات کو اکٹھا کر کے بیان کیا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سمجھیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی 9 منٹ ہے ہمارے پاس آج تو. ابوذر بھائی نے سوال تو کیا لیکن اگلی بات کے لیے، اگلی کلاس کے لیے. جی سلیم شہزاد بھائی. جی میرا بھی ویسے اسی سلسلے کا سوال تھا جو بھائی نے بھی کیا، کہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آگے آیتیں آ رہی ہیں جس میں واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی تم گئے تھے تو تمہیں ان سے کیا کہا تھا، تو اس کے جواب میں وہ جو فرمائیں گے اسی کو بیس کر کے غامدی صاحب نے کہا کہ یہ مطلب اگر
ان کا اوپر جانا جا کے پھر واپس آنا ہوتا تو وہ لازماً کہتے کہ میں ابھی ریسنٹلی وہاں سے بھی آیا ہوں اور ان کو سارا کچھ سمجھا کے آیا ہوں. تو وہ تو آپ نے کہا کہ نیکسٹ اس میں کریں گے. اچھا میرا یہ سارا یہ سن کے نا یہ مطلب دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کیسا مائنڈ تھا کہ انہوں نے دیکھا وہ چھوٹی عمر میں وہ کلام کر رہے ہیں, ان کی پیدائش جو ہے وہ ایک عام اس طریقے سے نہیں ہے, اور پھر ان کی گفتگو جس طریقے سے وہ ایک تومکانہ انداز میں, اور جس طرح ان کے بڑے بڑے جو وہ دینی سربراہ تھے ان کو للکار کے باتیں کرتے تھے کہ تم لوگ چونا لگی ہوئی قبریں ہو اور تم یہ ہو, یعنی ان سب کے باوجود تو وہ تسلیم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بہت کم لوگ تھے جو ان کو ماننے والے بنے, اور اتنی واضح واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اسی فطرت جو ہے وہ کیسی مسخ ہو گئی تھی یہ اس درجے میں بھی انسان گر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں. بہرحال آپ نے بالکل صحیح بات کی, انہوں نے بہت سخت انداز میں ان کو للکارا, لیکن ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے, اور باقی رسولوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اب میں اگر ابو یحییٰ صاحب کی بات کہوں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کامیابی کا پرسنٹیج دیکھا جائے تو تقریباً زیرو ہے. کسی بھی رسول کو وہ دعوت میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مطلب ان میں بھی وہ تعداد جمع ہو گئی تھی جو ایک اکثریت مانی جاتی ہے. مطلب 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تو اس وقت موجود تھے, اس کے بعد یہ دعوت بھی مزید پھیلتی گئی, لیکن باقی رسولوں کے معاملے میں یہ نہیں ملے گا. تو یہاں یہ بات ہے نا کہ آج بھی قرآن ہمارے پاس ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے پاس ہے, ہم کس قدر اس پہ ایمان لاتے ہیں, رکھتے ہیں. اس دور میں ان کی حجتیں کچھ اور تھیں, آج کے دور میں ہماری حجتیں کچھ اور ہیں. ہم فرقہ واریت میں الجھ گئے. ہم خدا کو تو مانتے ہیں, خدا کی بات نہیں مانتے. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بہت فرق ہے. آج بھی تو ہم وہیں کھڑے. قرآن نے تو سب جمع کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ حاضر کر دو اللہ کو سامنے, ہم مان لیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے خوان لے آؤ تو ہم مان لیں گے. اور یہ یاد رہے کہ دسترخوان نہیں اترا تھا, وہاں بات ادھوری ہو گئی. وہ خوان نہیں اترا تھا, وہ مان گئے تھے کہ نہیں معجزہ مانگنا غلط ہو گیا ہم سے. تو ہم بھی تو یہی مانگ رہے ہیں آج کہ سامنے کچھ آ جائے تبھی ہم مانیں گے. پھر تو امتحان اور آزمائش باقی نہیں رہی, پھر تو اللہ سامنے آ جائے پھر تو ختم, سلسلہ ہی ختم. تو یہ تو ہوتا ہے, ہر دور میں ہے. آپ کا تعجب بالکل ٹھیک ہے, آپ کی حیرت بالکل ٹھیک ہے, ہم سب کو حیرت ہونی چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ میں اس پہ قائم رکھے. ہاں مطلب ان کے لیے تو بات ایسا تھا کہ وہ تو کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, یعنی وہاں تو لباس مجاز میں وہ چیزیں سامنے آ گئیں. آج ہم لوگ تو مطلب ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ تدبر میں, فکر میں انفر کر کے ہم جو ہے ان حقائق تک پہنچ سکتے ہیں یا پہنچتے ہیں. وہ چیزیں تو ان کے سامنے مطلب ہے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, وہ کھلی آنکھوں سے وہ آ گئی تھی بالکل, جس کو پیکر محسوس کی صورت میں اس کو محسوس کر سکتے تھے, دیکھ رہے تھے وہ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ان کا نام ماننا واقعی حیرت ہے, اور اس پہ حجت کرنا, اس کے خلاف کھڑے ہونا, قتل کے در پہ ہونا, تو ایسے لوگوں کو سزا بھی تو ملی, اور ظاہر ہے وہ منصب امامت بھی تو ان سے چھینا. یہ بھی تو ہوا اللہ کی طرف سے. تو آپ کی بات درست ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے نظر میں کہ کیوں ایسا ہوا. خیر اس پہ غور و فکر. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا ایڈ کر سکوں اس بات میں. جی 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 ابو ذر بھائی ضرور. اچھا میں کیونکہ کبھی کبھار دماغ میں آپ کی کوئی بات ایسی نکلتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیوں اگر نبی ہمارے یہاں ایسا اس ٹائم پہ اترتے, کیونکہ اب تو سیل لگ گئی ہے نبوت کی, تو جو کانفلکٹ میں دیکھتا ہوں آج کل جو آنا ہے اور جو فرقہ واریت ہے, جو اس ٹائم پہ بھی ایک سردارانہ نظام تھا, اس وجہ سے بھی ایک اکڑ تھی, اور ایک طرح سے یہ تھا یہ نسلی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے. تو آج بھی اگر میرے اندازے سے اگر کوئی نبی اترتے
تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں بحث یہ چھڑ جاتی کہ وہ کس فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور کس فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں, یا اگر وہ کسی فرقے کے بارے میں, یا وہ کہہ دیں گے وہ میں کسی فرقے کو نہیں ہوں, میں اسلام کو ہوں, تو ایک ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے مسلمانوں کی ہے وہ تو ویسے ہی ان کے اگینسٹ ہو جائے گی. تو یہی شاید اس زمانے بھی یہی رہا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے طاقتوں کو یا اس وقت کے فتنوں کو چیلنج کیا تھا. اور تو سننا سمجھنا تو آسان بات ہے, لیکن انسان ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, اپنے تعصبات کو چیلنج نہیں کرتا, اپنے خاندان کو نہیں کرتا, اپنی دولت کو نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ مسئلے مسائل تھرو آؤٹ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سے بڑے مسئلے یہی ہے کہ آپ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. آج بھی کسی آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ کسی اپوزٹ فرقے والے کی بات سن کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ارد گرد کے لوگ آپ کو تانا دینے لگتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ہمارا کام تو فکر کرنا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ان چیزوں میں پڑیں. ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی کسی مسلک کو یا فرقے کو چیلنج کریں یا ارد گرد کے لوگوں کو, تو وہ آپ کو ویسے ہی نعوذ باللہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ مرتد ہو گئے ایک طرح سے. حالانکہ آپ کا کام ہے آپ فکر کریں, آپ اپنے مذہب میں بھی فکر کریں, آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. تو یہ مسئلے مسائل تھرو آؤٹ ہی چلتے رہے. ایسے ہی ہے. آپ نے جو بات کی اس کا ریورس ورژن ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست سے بات چیت چل رہی تھی, ایک نعت کے اوپر بات چلی, کاش میں دور محمد میں, ایسی کوئی نعت تھی. تو اس نے کہا یار اگر ہم اس دور میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا. میں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہ کرتے, نعوذ باللہ. یہ تو وہ نبی تھی جس کے پیروکار ہم ہیں. فرقہ واریت وہاں پر بھی ہمارے ساتھ جاتی. اللہ معاف کرے, بہت سخت الفاظ ہیں میں نے کہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دل میں جو تصویر بنی ہوئی ہے نا اسلام کی, وہ شاید اس دور میں ہم قبول ہی نہ کرتے. اور دوسری بات, اس وقت بھی فرقے ہی تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان کہا ہے, مسلم, اور اللہ نے اسلام ہی کہا ہے دین کو. اب وہ یہودی بنے, نصارہ بنے, جو بھی بنے, وہ اسلام کے فرقے ہی تھے جو کہ اپنے اپنے تعصب کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج بھی ایسی ہے. آپ نے بالکل درست بات کی. چلیں, بہت شکریہ, ماشاءاللہ شیئرنگ اچھی رہی. وقت ہمارا اختتام کو پہنچا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ, چونکہ ایک بات چلی فرقہ واریت, تعصب, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, صحیح معنوں میں قرآن کا علم حاصل کرنے والا اور اس کی سمجھ پیدا کرنے والا بنائے, اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرہ, آپ سب نے شرکت کی. انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی باتیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.